آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کیا کریں کہ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات کو ختم کریں؟ ہم کیا راستے اختیار کریں کہ ایک سادہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہل اور ماڈل ہمارے حکمران اور قیادت ہی بنے؟ اس کے لیے آپ ہی نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے ساتھ وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم ان وسائل کا بہتر انتظام کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک جانب حکومت اور عوام کے لیے حالات میں فوری بہتری کا ذریعہ بنے اور دوسری جانب معیشت اور معاشی پہیہ کو اس طرح دھکیل سکے کہ اس کا سفر مسلسل آگے کی جانب ہو۔ اس ضمن میں ایک اہم سوال اسٹرکچرل ریفارمز کی ہے۔ ظاہر ہے بیرونی دباؤ ڈالنے والے بھی اس پر مسلسل بات کرتے ہیں اور خود ہماری اپنی ضرورت بھی ہے۔ ہمارے حکومتوں نے یہ تو کر کے دکھایا کہ اسٹیٹ بینک کے خود مختاری کے خوشنما عنوان سے اپنے اسٹیٹ بینک کے خود مختاری کو ہم نے کھو دیا ہے، لیکن ایک ریئلسٹک انداز میں آگے بڑھ کر ہم اسٹرکچرل ریفارم کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے سود پر پابندی کا، اور یہ ایک بار نہیں 3 بار وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ غیر سودی نظام کی طرف پیش قدمی ہونی چاہیے، اس لیے اس حوالے سے طویل عرصے سے جاری پیچیدہ مباحث کو چھوڑ کر وہ کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ ہم اسلامی نظام معیشت کی طرف پیش قدمی کریں۔ مجموعی اسلامی نظام معیشت کی بات ہو تو یہ سوال بھی اہم ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کے نظام میں پوشیدہ غیر معمولی امکانات سے ہم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی ہے کہ حکومت گورننس کے نظام کو بہتر بنانے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ کیا اقدامات کرے کہ اس بارے میں اعتماد پیدا ہو، عوام اپنے اوپر عائد زکوٰۃ اور عشر کے ذریعے ادا کرنے پر تیار ہو جائے۔ حکومت کی ہے اور اب بھی تقریباً سب کے سب حکومت میں شامل ہے، تو اگر آج کوئی مسئلہ موجود ہے تو انہی کی وجہ سے ہے۔ آج اگر یہاں غربت ناچ رہی ہے، آج اگر لوگوں کے کندھوں پر قرضوں کے حمالیہ موجود ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میں نے کئی پریس کانفرنسز میں اور پروگرام میں اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں سیاسی لیڈروں کی بجائے ان معاشی ماہرین کو اکٹھا کر کے تمہیں ایک متبادل نظام دوں گا کہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ قرضوں کے بغیر بھی، سودی نظام کے بغیر بھی ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے راستے موجود ہے۔ تو میں نے نظام کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی بجائے ان لوگوں کو اکٹھا کیا جو اس ماحول کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، لوگوں کے لیے ہوپ بنے، امید کی شمع بنے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم چاہیں گے کہ قلیل وقت میں جامع بات کریں تاکہ سب دوستوں کو بات کرنے کا موقع مل جائے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔